اقرا ٹی وی کے ناظرین کو پیغام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، بات ہو رہی ہے تقویٰ کے حصول کی تعلق سے، اور ماؤں کی اولین ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی ذہن سازی کرنا۔ بینگ اے مدر، بینگ اے لیڈی، آپ کیا سمجھتی ہیں جہان شاہ کہ بچیوں کی تربیت کرنا، بیٹوں کی، ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں، ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بیٹی اور ماں کا کیا تعلق ہو، کیونکہ وہ بیٹی مستقبل کی ماں ہے، اسے اپنی آف اسپرنگ میں، اپنے بچوں میں یہ بات ڈالنی ہے، منتقل کرنی ہے کہ بیٹے تمہیں بھی اپنے، اب خود بھی تقوی کو سمجھو، یہ خشیت کیا ہے، کس طرح بچنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا ہمیں رہبانیت کا جو ہے وہ ہمارا دین درس نہیں دیتا، لیکن کس طرح بچنا ہے، یہ بچنا سمجھا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور اقرا ٹی وی کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ رب العزت نے تقویٰ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے 300 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور الگ الگ مشتقات ہیں، اس کے الگ الگ معانی میں آئے ہیں، جیسے کہ خوف کے ہیں، پرہیزگاری کے ہیں، بچنے کے ہیں، اور بے پناہ بے شمار اس کے جو ہے وہ معانی آتے ہیں۔ اب اس کو ہم کو کس طرح سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، جیسا کہ آیت نے بھی شروع میں تلاوت کی تھی، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کا حق ادا کر دو، اتنا تقویٰ کرو کہ اس کا حق ادا کر دو۔ اب وہ ڈرنے کو، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کانسیپٹ اپنا یہ بھی وہ کرنا چاہیے کہ ڈرنا غلط نہیں ہے۔ اگر ڈرنا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈرنے کی، وہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہی نہ کرتے۔ اور ہم لوگ اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ احترام کے ہے، احترام یہ ہے، احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ کوئی ایسی چیز نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی ایسی چیز جو ہم لوگ جو ہے اس میں کچھ غلط کر دیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ دراصل یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، ڈر بھی ایک طرح کی محبت ہی ہے۔ اور پھر اس میں کیا آ جاتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے، بالکل۔ اور یہی تربیت ہم کو اپنے اولاد کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہی تربیت دینی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صحیح معانی، پرہیزگاری کا، بچنے کا، غلط چیزوں سے بچنے کا اور اچھے کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر کبھی ہمارے فرما بردار بھی نہیں بنیں گے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فرما بردار بنے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیں پوری طرح سے۔ اور اس میں الگ الگ طریقہ کار بھی سکھا دیے کہ کن کن طریقہ کار سے، اوصاف بھی بتا دیے، طریقہ کار بھی بتا دیے کہ کیا کیا چیزیں اپنے بچوں کے اندر ڈالنی ہیں۔ شروع سے سب سے پہلی چیز توحید اللہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ یہ بھی تقویٰ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی آپ کی نیت خالص ہو گئی اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو آپ ایک سٹیپ آگے آ گئے تقویٰ میں۔ اس کے بعد کی باتیں جو ہیں وہ پھر آگے آپ اپنے بچے کو آہستہ آہستہ سکھاتے رہیں اور کر بتائیں گے۔ سب سے پہلے جب تک آپ خود کر نہیں دکھائیں گے اپنے بچے کو، آپ کا بچہ، آج کل کے دور کا بچہ تو خاص کر کے نہیں سیکھے گا، وہ تبلیغ سے نہیں سیکھے گا، وہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے بتائیں گے تو پھر وہ سیکھے گا اس سے۔ سبحان اللہ، یعنی تقوی کا ایک پہلو ہم دیکھ رہے ہیں، حب الہی، اللہ کی محبت بھی بیدار ہو رہی ہے بندہ مومن کے دل میں۔ آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ لغت میں تقوی کا معنی ہے بچنا، احتیاط کرنا، یا جیسے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں پرہیز کرنا، اور ڈر اور خوف کے لیے اخافہ، خوف کے لفظ استعمال کیے گئے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کبھی تمہارا اتفاق ہوا خاردار جھاڑیوں سے، تن کے جہاں پر ہوں اور بہت سارے کانٹے ہوں وہاں سے گزرنے کا؟ تو بتایا گیا کہ بے شک ہم گزرتے ہیں۔ تو فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہیں جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو اور اس طرح بچ کے چلو کہ کہیں تمہارا دامن گناہوں میں الجھ نہ جائے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے تو فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں تمہیں دیکھنا چاہے تم اسے وہاں نظر آؤ، اور جہاں دیکھنا نہ چاہے وہاں نظر نہ آؤ۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیے پرہیزگاری، کانشیسنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں، آج سارے مسائل ہمارے کیوں ہوتے ہیں؟ بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگ پرہیز نہیں کرتے، اب ڈائبٹیز ہے
یا کوئی اور ایسا مرض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ پرہیز کیجئے. جن کے مزاج میں احتیاط پسندی ہے تو وہ بیماری کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور جن کو اپنے نفس کو قابو نہیں کرنا وہ بیماری کے قابو میں آ جاتے ہیں. واہ. اسی طرح سے کولیسٹرول لیول آپ کا ہائی ہے، اب زبان پہ ایک چٹخارے کی عادت ہے، ہمیں تو بھئی فرائیڈ چیزیں کھانی ہیں اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ کھانی ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو نہیں قابو کیا تو آپ کی بیماری نے آپ کو قابو کر لیا. ایگزیکٹلی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے میں بھی کانشیس رہتے ہیں، حلال اور حرام ہونے میں بھی، اور کیلوریز کے بارے میں بھی. بہت کئی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں، سب نہیں رکھتے. تو جو اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے اٹ مینس وہ کانشیس ہے، تو وہ کانشیس ہے تو اس کو رزلٹ بھی مل رہا ہے. اور قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اس کو وہ چیز ضرور ملتی ہے. چاہے وہ دنیا کے لیے ایفرٹ کرے تو دنیا مل جاتی ہے، آخرت کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو آخرت ملتی ہے، جو دونوں چاہتا ہے اس کو دونوں مل جاتی ہیں. تو یہ خیال ہمیں یہاں پر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تربیت کا مہینہ ماہ رمضان المبارک کو بنایا، اس کا ایک سبب بنا دیا، ایک اس کا آسان طریقہ بنا دیا روزہ. اب کئی چیزیں جو حلال ہیں، روزے کی حالت میں ہم نے اپنے نفس کو تربیت دی. ویسے تو ہمارا نفس ہمارے قابو میں اکثر نہیں بھی تھا، لیکن روزے نے اس کو قابو میں کر لیا. ہمارے پاس کھانے کی چیز موجود ہے، پینے کا سامان موجود ہے، لاکھوں نعمتیں ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم محض اللہ کی رضا یا تقویٰ کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننا ہے، ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا، ہم وہ تمام چیزیں کھانے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی نہیں کھا رہے. کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا، کھا لیں گے تو کیا ہوگا. لیکن کس کا ڈر ہے؟ کس کی ناراضگی کا ڈر ہے؟ کس کی نافرمانی کا ڈر ہے؟ obviously اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو جب یہ احتیاط کی اور تقویٰ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، انسان اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے. اور جن کو تقویٰ کی یا احتیاط کی عادت نہیں ہوتی، جو من میں آتا ہے کرتے ہیں اور پھر اس کے برے نتیجے بھی بھگتتے ہیں. جی جناب، ماشاء اللہ کیا بھرپور جواب آپ کی جانب سے، مدلل اور مکمل. مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو بھی اور جہان شاہ آپ کو بھی. ناظرین، اس مقام پہ ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے تقویٰ کے مفہوم کے تعلق سے، بات ہو رہی ہے کہ تقویٰ کا حصول کیسے ممکن ہے، ہمیں کیا سیکھنا اور سمجھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.